علماء اکرام کا تحفظ ختم نبوت میں کیا کردار گزرا اس پر گفتگو فرما رہے تھے۔ میرے محترم دوستو، یقیناً آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جب مقدمہ بہاولپور چل رہا تھا اور حضرت سید علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حج کے سفر پر جا رہے تھے اور اس وقت ان کو اسٹیشن پر آ کر ایک پرچی ملی کہ حضرت یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس کا دفاع آپ نے ہی کرنا ہے۔ میرے محترم، حضرت نے پرچی پڑھی، پرچی پڑھنے کے بعد اپنے سینے میں تھوڑی دیر نظر کی اور پھر سر مبارک اوپر اٹھا کر فرمانے لگے کہ جاؤ، انور شاہ نے حج کا پروگرام کینسل کر دیا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے، کیا آپ نے حج کا پروگرام کینسل کر دیا؟ فرمانے لگے کہ میں نے جب یہ پرچی پڑھی اور اس پرچی کے پڑھنے کے بعد جب میں نے اپنے گریبان میں جھانکا تو مجھے اپنے گریبان کے اندر کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ میرے محترم دوستو، حضرت فرمانے لگے کہ حج فرض کفایہ ہے، زندگی رہی تو اگلے سال کریں گے، لیکن یہ یہاں پر ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان میں آنا یہ فرض عین ہے، لہذا مجھے بہاولپور کی عدالت میں جا کر اس فیصلے کو دیکھنا ہوگا، اس مقدمے کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اور جب حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بہاولپور کی عدالت میں آئے تو ایک طرف سے عدالت کے کٹڑے میں جلال الدین شمس قادیانی کھڑا تھا اور دوسری طرف سے حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے۔ جلال الدین شمس نے ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس کتاب کے اندر اس طرح لکھا ہوا ہے۔ حضرت کشمیری رحمہ اللہ نے جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جج صاحب دھوکے میں مت پڑیے گا، اس لیے یہ جو کتاب کا حوالہ دے رہا ہے بالکل غلط دے رہا ہے۔ اس کتاب کے اندر اس طرح نہیں لکھا ہوا جیسے یہ بول رہا ہے۔ کتاب کو منگوایا جائے، کتاب کا صفحہ نمبر فلاں ہے اور اس کی صدر نمبر فلاں ہے، سارا صفحہ فلاں اور جلد حضرت نے بتائی، اور جب کتاب کو منگوایا گیا جج کے سامنے کتاب کو پیش کیا گیا اور واقعتاً اس کے اندر بات وہی لکھی ہوئی تھی جو حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بتائی۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ جلال میں آ کر، وجد میں آ کر، جوش میں آ کر فرمانے لگے کہ جج صاحب یاد رکھیے، مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا اور کافر ہے، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، جو ماننے والے تھے وہ بھی کافر تھے۔ میں آپ کو یہی عدالت کے کٹڑے میں کھڑے کھڑے دکھا سکتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جہنم کی آگ میں جل رہا ہو۔ بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات تھی؟ اگر اس وقت آپ کو جج کہہ دیتا یا جلال الدین قادیانی یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہمیں مرزا قادیانی کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دکھاؤ تو آپ کیا کرتے؟ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ سے دعا کرتا اور اللہ کو کہتا کہ اللہ یہاں پر تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی آگ میں جل رہا ہے تو اس کو آپ ان سب کے سامنے دکھا دیجئے، اللہ رب العزت ضرور دکھا دے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ ہمارے علماء کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں
نماز نبی کا عمل ہے، روزہ نبی کا عمل ہے، جہاد نبی کا عمل ہے، زکوٰۃ نبی کا عمل ہے، تبلیغ نبی کا عمل ہے، قرآن کی تلاوت نبی کا عمل ہے، نماز نبی کا عمل ہے، مدرسے کے اندر درس و تدریس کرنا یہ نبی کا عمل ہے، قال اللہ اور قال الرسول کا سبق پڑھنا پڑھانا نبی کا عمل ہے۔ لیکن فرمایا جو ان چیزوں کی حفاظت کا کام کرتا ہے وہ عمل نبوت کی حفاظت کا کام کرتا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ ذات نبوت کا کام کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، تحفظ ختم نبوت میں علماء اکرام کا بڑا بڑا کردار گزرا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز مقررین حضرات آپ حضرات کے سامنے